بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں میں چھوڑا تھا. ڈاکٹر قاسمی صاحب گزارش کروں گا کہ آپ سے مخاطب. اچھا بھائی، یہ ایک سوال ہے کہ ایک کرپشن کے حوالے سے اور ایک جو ہے وہ نئی نسل کو کے جو چیلنج ہے اس کے حوالے سے ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گفتگو کی ہے نا، وہ صرف یہ گفتگو جو ہے وہ صرف مفروضات کی نشاندہی کی حد تک ہے. نہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تجزیہ وغیرہ ابھی ہم نہیں کر رہے. یہ ہم بیک گراؤنڈ اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جب بھی تعلیم، جدید تعلیم، مستقبل، امت کا مستقبل یا پاکستان کا مستقبل وغیرہ اس قسم کی گفتگو میں جاتے ہیں تو یہ مفروضات جو ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں، جو شعوری اور لاشعوری طور پر ہمارے سوچنے اور ہمارے تجزیے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. صحیح ہے، ہم ان کا احاطہ کریں گے، تفصیل سے ان کا احاطہ کریں گے، لیکن ابھی جو ہے ہم ان کے حل یا یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اس پہ ہم نہیں جا رہے. بیسیکلی ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی لوگ پاکستان کے اندر اسلام کے حوالے سے یا مستقبل کے حوالے سے یا نوجوان نسل کے چیلنجز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس میں تعلیم کا بھی حوالہ ہو تو اس قسم کے مفروضات ہمارے ذہن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، ابھی ان کو ہم کاؤنٹر کریں گے، بعد میں کریں گے انشاءاللہ. اب ہم ایک دوسری بات کر رہے ہیں، مغرب آپ کو کس طرح دیکھتا ہے. صحیح ہے، ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو جتنے ہی پوائنٹس ہم نے دیکھے یہ عام طور پہ ہمارے ہی لوگوں کے، اپنے ہی لوگوں کے خیالات ہیں جو مختلف بینٹ آف مائنڈ اور مختلف انٹلیکچوئل سورسز سے آتے رہے ہیں. ان کا نام ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ ہمارے لوگ ہیں، جو بھی ہمارے بارے میں رائے رکھتے ہیں اس میں خلوص ہی ہوگا، اچھائی ہوگی، لیکن بہرحال یہ فنکشنل ہے. ویسٹرن تھاٹ جو ہے وہ کیسے دیکھتی ہے آپ کو؟ تو مثلا یہ کہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے مثلا مارکس کو لیتے ہیں. کارل مارکس جو ہے آپ کو پتا ہے انٹیریئر سندھ میں بڑا پڑھا جانے والا تھنکر ہے اور اس کی ایک ریپوٹیشن ہے اور اس کے بارے میں عام طور پہ یہ بھی خیال ہے کہ مارکس جو ہے وہ ایک انقلابی بھی ہے اور مارکس جو ہے وہ پسے ہوئے طبقوں کا، کچلے ہوئے طبقوں کا کی آزادی کا متوالا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان کو آزادی ملے. وہ طبقے جن کا استحصال ہوتا ہے، یعنی یہ استحصالی نظام کے خلاف بغاوت کرنے کے جو بڑے تھنکرز ہیں مغربی تاریخ کے اندر، ان میں سے ایک آدمی ہے مارکس. تو میں ایک ایسا آدمی آپ کو اس کی پوزیشن بتا رہا ہوں سب کانٹیننٹ کے حوالے سے جو انکویسچنبلی یہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمدرد رہا ہے پسے ہوئے ایکسپلائٹڈ طبقوں کا. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ 200 سال تک کوئی قوم ایکسپلائٹ ہو رہی ہو تو ظاہر ہے کہ مارکس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی. تو مارکس کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں سب کانٹیننٹ کے بارے میں. مارکس نے ایک آرٹیکل لکھا اور وہ آرٹیکل جب پبلش ہوا تو اس نے یہ کہا کہ یہ بہتر ہے کہ بر صغیر جو ہے وہ انگریزوں کی کالونی بن گیا، یہ بہتر ہوا. صحیح ہے، یہ مارکس کے اپنے الفاظ ہیں. یہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو مارکسسٹ ہیں وہ پیش نہیں کرتے، لیکن یہ مارکس کا اپنا خیال ہے.
اور میرے پاس کا ریفرنس بھی موجود ہے, جو بھائی چاہے گا اس کو مل جائے گی کتاب. مارکس کے بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو اس نے اخبار میں لکھے اور وہ پھر محفوظ کر کے انہوں نے ایک ساتھ کر کے چھاپ دیے تھے. تو اس نے سب کانٹیننٹ کے حوالے سے جو آرٹیکل لکھے وہ سب جمع ہے اس میں مارکس نے کہا کہ بھائی یہ بہت اچھا ہوا کہ ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے کا تسلط ہو گیا. تو جو لوگ مارکس کو جانتے تھے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مارکس تو ایک انقلابی ہے اور مارکس تو استحصالی نظام کے خلاف ہے اور انگریز استعمار ایک استحصالی نظام ہے اور وہ سرمایہ دار بھی ہے اور وہ ایکسپلائٹ بھی کر رہا ہے اور ہندوستان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو اس نے یہ کیوں کہا؟ تو غلط بات ہے, اسے کالونائزیشن کے خلاف ہونا چاہیے تھا. تو اس کا پھر مارکس نے مزید جواب دیا کہ کیوں وہ ایسا کہتا ہے. مارکس ہی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کس قسم کی قومیں آباد ہیں. چونکہ مارکس بنیادی طور پر ایک فلسفی بھی ہے, سوسیولوجسٹ بھی ہے اور فلسفی آف ہسٹری میں بھی اس کی ایک نظر ہے. وہی کہتا ہے کہ دیکھو ہندوستان پہ جو قومیں آباد ہیں وہ ان قوموں کو مارکس کہتا ہے دیز آر ویجیٹیرین نیشنز. ویجیٹیرین نیشنز, ویجیٹیرین نیشنز کا کیا مطلب ہے؟ ایسی نیشنز جو سبزی خور قومیں. اور جب وہ کہتا ہے ہندوستان کی قومیں تو اس کا مطلب زیادہ تر ظاہر ہے کہ میجورٹی ہندوؤں کی ہے اور ہندو عام طور پہ ویجیٹیرین ہوتے تھے. اسی لیے جب وہ کہتا ہے ہندوستان یا سب کانٹیننٹ تو پری ڈومیننٹلی اس کے خیال میں ہندو آبادی یا اکثریت. تو اس نے کہا بھائی یہ جو قومیں ہیں یہ گھاس پھوس کھانے والی قومیں ہیں. گھاس پھوس کھانے والی قومیں ہونے کی وجہ سے یہ ڈرپوک قومیں ہیں, یہ لڑنے بھیڑنے والی قومیں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی تاریخ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے سے باہر نکل کے انہوں نے کچھ کیا. یہ ہمیشہ اپنے علاقوں میں ہی رہنے والی قومیں ہیں اور باہر سے ان کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ نکل کر کہیں باہر نہیں جاتے. تو یہ ایک عام طور پر پیسفل اور ویجیٹیرین قومیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ باہر نکل کر کسی دوسری قوم کے لیے کوئی چیلنج تو پوز نہیں کریں گے اور ان کا کیا کام ہے؟ گھاس پھوس کھانا اور ایسے ہی مزے کرنا, مطمئن رہنا. جس طرح ہوتا ہے نا اپنا بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں وہ چارہ کھا رہے ہوتے ہیں, برابر میں اس کو دوسرے کو اٹھا کے وہیں پہ چھری پھیر رہے وہ کھانا کھا رہا ہے. دیکھا آپ نے بقرعید میں وہ کھا رہا ہوتا ہے, دوسرے اس کے بھائی کو اٹھا کے وہیں پہ کاٹ رہے ہوتے ہیں, وہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے. اس طرح وہ مارکس سمجھتا ہے سب کانٹیننٹ کی قوموں کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ کی قومیں ہیں یہ باہر نکل کر حملے نہیں کرتی, جنگجو قومیں نہیں ہیں, مہذب قومیں ہیں, پڑھی لکھی ہیں, لیکن یہ ویجیٹیرین ہے, نان ایگریسو, انقلابی قومیں نہیں ہیں. دوسرا وہی کہتا ہے کہ چونکہ یہ اپنے علاقوں سے باہر نہیں نکلتے تو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی دوسرا چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ کہیں نہیں جائیں گے تو کوئی اور آپ کے, فرض کیا آپ کہیں میں کسی کے گھر نہیں جاتا کوئی میرے گھر نہ آئے, ایسا نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی آپ کے گھر میں ضرور گھس جائے گا. تو اس نے کہا کہ اگر یہ باہر نہیں نکلتے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو لوگ چھوڑ دیں گے بلکہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی قبضہ ضرور کرے گا. اب ان کو 18ویں صدی یعنی کہ 18ویں صدی میں ہندوستان میں اگر مرکز کمزور ہو گیا ہے, بادشاہ یعنی کہ اورنگزیب جیسا زبردست بادشاہ تھا, وہ ظاہر ہے کہ پورے ہندوستان میں کسی کی ضرورت نہیں تھی اسے سامنے, وہ گر گیا, وہ ختم ہو گیا. تو اس کے بعد کوئی مرکز کمزور ہو گیا تو بہت ساری بغاوتیں ہوئی, چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی, چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں تبدیل ہو گئی. سینکڑوں راجواڑے تھے ہندوستان کے اندر, سینکڑوں نہیں تو بلکہ اگر ایگزیجریشن نہ ہو تو ہزاروں راجواڑے موجود تھے ہندوستان کے اندر, چھوٹی چھوٹی. تو ظاہر ہے کہ مرکز نہیں ہے تو ان کے اوپر کوئی دوسرا باہر سے آ کر ضرور اٹیک کرے گا.
تو اس نے کہا کہ بھائی باہر سے کون اٹیک کرے گا؟ تو اس نے کہا 18ویں صدی میں ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں پٹھان، افغانستان سے آ کر ان پہ قبضہ کر لیں۔ اب یہ جو پٹھان ہیں یہ ہندوستان پہ قبضہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ قومیں کھڑی نہیں ہو پاتی، وہ آتے ہیں اور پورے کے پورے علاقوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ اور یہ لوگ بنیادی طور پر کیسا مائنڈ رکھتے ہیں؟ قبائلی مائنڈ رکھتے ہیں، قبائلی ہوتے ہیں یہ، اور نومیڈک ہوتے ہیں، اور شدید قسم کے ریلیجس ہیں، یعنی کہ جب بھی پٹھان اوپر سے نیچے آتے تھے تو سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا تھا؟ ماس کنورژنز ہوتی تھی۔ ایسا نہیں کہ پٹھانوں سے ڈر کے وہ مسلمان ہو جاتے تھے، وہ مسلمان کرنا ان کے لیے ایک ان کے آبجیکٹیوز میں سے ایک آبجیکٹیو ہوتا تھا۔ تو پہلا خطرہ یہ ہے مارکس کے خیال میں کہ اوپر سے پٹھان اتر کے آ جائیں اور ان کو قبضہ کر لیں، مرکز کوئی حکومت نہیں ہے اور یہ آ جائیں گے اور پٹھان قبضہ کر لیں گے پورے ہندوستان میں۔ اور اگر پٹھانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہندوستان تو وہ کیا کریں گے؟ ایک تو وہ مذہبی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور قبائلی بھی ہیں، لہذا مادی اور سائنسی ترقی کا عمل اور پیچھے چلا جائے گا۔ لہذا یہ بہت غلط ہوگا کہ اگر پٹھان آ کر ان پہ قبضہ کر لیں۔ اچھا، دوسرا خطرہ کیا ہے؟ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ آٹومن امپائر جو ہے، ٹرکس، ظاہر ہے کہ سلطنت عثمانیہ موجود تھی اور آٹومنز جو تھے پہلے رول کر چکے ہیں، یعنی کہ ترک جو ہے مسلمان رول کر چکے ہیں، یہ قطب الدین ایبک اور التمش اور ناصر الدین محمود اور رضیہ سلطان، یہ سب ترکیون نسل ہیں، مملوکس تھے۔ تو ظاہر ہے کہ سلاطین دہلی تو حکومت کر چکے ہیں ہندوستان پہ، ان کی ہسٹری بھی ہے۔ لہذا دوسرا خطرہ یہ ہے کہ آٹومن امپائر آئے اور ہندوستان کو فتح کر لے۔ آٹومن امپائر اگر مسلمانوں کو ہندوستان پہ فتح کرے گی تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سویلائزڈ ہیں، زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، اربنائزڈ بھی ہیں، لہذا ایک تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آٹومن امپائر کو بہت بڑی اسٹریٹجک ڈیپتھ مل جائے گی، فائنینشیل وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ انلائٹنمنٹ اور ماڈرنائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ چونکہ آٹومن امپائر مذہبی ہیں، وہ بھی مذہبی لوگ ہیں، لہذا یہ ترقی کا دور پیچھے چلا جائے گا۔ وہ کہتا ہے بھائی تیسری آپشن یہ ہے کہ انگریز آ کر ان پہ قبضہ کر لے۔ اب انگریز جو ہیں پٹھانوں اور ترکوں کے مقابلے میں ماڈرن ہیں، یہ کولونیل پاور، لوٹیں گے، ماریں گے، یہ سب کچھ کریں گے لیکن ماڈرنائز بھی کریں گے۔ تو انگریز استحصال تو کریں گے جو کہ غلط ہے، لیکن یہ استحصال ضروری ہے ان گھاس پھوس کھانے والی قوموں کے لیے۔ جب ان کا استحصال ہو جائے گا اچھی طرح تو اس کے نتیجے میں ایک ماڈرنائزیشن کا پروسیس بھی ہوگا اور جو روایتی تعلقات ہیں، روایتی میکنزم ہے آف پروڈکشن اور گروتھ، وہ تبدیل ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ماڈرنائز ہوگی سوسائٹی، اور پھر جب سوسائٹی ماڈرنائز ہو جائے گی پھر ہم یہاں پر پرولٹیریٹ اسٹرگل کریں گے، اور جب پرولٹیریٹ اسٹرگل ہوگی تو اس کے بعد ہم اس استحصالی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ یہ مارکس کی پوزیشن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کا جو سب سے بڑا ڈیفینڈر ہے، کس کا؟ مظلوموں کا، جو جرمنی سے بھی ایگزائل ہوا اور فرانس سے بھی ایگزائل ہوا، پھر انگلینڈ آ گیا، ساری زندگی بھاگتا رہا، مظلوم طبقوں کا علمبردار ہے۔ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے انٹلیکچوئل اس سے متاثر ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ گو کہ انگریز آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے لیکن وہ آپ کو انلائٹنڈ بھی کریں گے، وہ آپ کو ماڈرنائز بھی کریں گے، وہ آپ کو سائنٹسائز بھی کریں گے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر ہم پرولٹیریٹ یا پولتاری جو جد و جہد ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں وہ استحصالی نظام ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ استحصالی نظام کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے استحصال کرو، جب استحصال اپنی حد پہ پہنچ جائے تو پھر
اس کے خلاف بغاوت ہوگی. یعنی کہ انقلابی شخصیت پیدا کرنے کے لیے استحصال ضروری ہے. یہ مارکس کے فلسفے کا بنیادی نقطہ ہے, فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے مارکسسٹ تھیوری کا. یعنی کہ مارکس ہمیشہ ہی کہتا تھا کہ انقلاب سب سے پہلے وہاں آئے گا جہاں پہ استحصال سب سے زیادہ ہو. سب سے زیادہ استحصال وہاں پہ ہوگا جہاں سرمایہ داری سب سے زیادہ طاقتور ہو. سرمایہ داری سب سے زیادہ طاقتور کہاں ہے؟ جرمنی میں ہے, فرانس میں ہے اور برطانیہ میں. تو مارکس یہ کہتا تھا کہ جب یہاں پر استحصال اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا تو یہاں پر انقلابی طبقہ پیدا ہو جائے گا. یعنی یہ کلاس ان اٹ سیلف سے کلاس فار اٹ سیلف میں لوگ تبدیل ہو جائیں گے. کلاس ان اٹ سیلف اور کلاس فار اٹ سیلف میں تبدیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک طبقہ ہے انسانوں کا جو بنیادی طور پر انقلاب برپا کر سکتا ہے, تو وہ فی نفسہ ہی ایک انقلابی طبقہ ہے, لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں انقلابی ہوں. تو اس وقت جس اسٹیٹ آف کانشسنس میں وہ ہے, وہ کون سی اسٹیٹ ہے؟ کلاس ان اٹ سیلف. یعنی کہ وہ ایک انقلابی جماعت تو ہے, ایک انقلابی کلاس تو ہے, لیکن اسے یہی نہیں پتا کہ میں انقلابی ہوں یا نہیں ہوں. تو پہلے کیا ہوگا؟ انقلابی شخصیت کی شناخت کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کا استحصال ہو. جب اس کا بہت استحصال ہو جائے گا اور استحصال اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا تو پھر وہ طبقہ کلاس ان اٹ سیلف سے کلاس فار اٹ سیلف میں تبدیل ہو جائے گا. جب وہ کلاس فار اٹ سیلف میں تبدیل ہو جائے گا تو پھر وہ انقلاب برپا کر دے گا. تو جرمنی میں, فرانس میں اور برطانیہ میں مارکس اسی زمانے میں جب ہمیں لوٹا پیٹا جا رہا تھا کیا کوشش کر رہا تھا کہ یہ طبقہ جو کہ فرانس میں, برطانیہ میں اور جرمنی میں استحصال کا شکار ہے, کون سا طبقہ؟ مزدوروں کا طبقہ. مزدوروں کا طبقہ جو استحصال کا شکار ہے وہ یہ پہچان لے کہ میں انقلابی ہوں. تو اس دور میں جب جرمنی کے اندر لوگ نہیں پہچان پا رہے کہ وہ انقلابی ہیں یا نہیں ہیں, ہندوستان کے مریل ٹٹو ٹائپ کے لوگ کیسے پہچانیں گے کہ وہ انقلابی ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آرگیومنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب آپ کسی نظریے کو پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سچائی نہیں ہے, یہ سچائی کے بارے میں ایک نظریہ ہے, یہ حرف آخر نہیں ہے. مارکس جو سمجھتا تھا اس نے بیان کر دیا. مارکس نے کہا آپ کے حق میں یہ بہتر ہے کہ آپ پٹھانوں کے ہتھے چڑھنے سے یا ترکوں کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے کہ انگریزوں کے ہتھے چڑھ جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ پہ کریں گے جو استحصال, اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو کریں گے ماڈرنائز, اور اس ماڈرنائزیشن کے نتیجے میں آپ استحصال تو ہوگا لیکن استحصال کے نتیجے میں آپ کلاس ان اٹ سیلف سے کلاس فار اٹ سیلف میں تبدیل ہو جائیں گے, پھر آپ انشاءاللہ انقلاب برپا کر دیں گے, پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی کے سمجھ میں نہ آئی ہو, کیونکہ یہ ابھی سیدھی بات ہے, اب میں اس کو کمپلیکس کروں گا. سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ جی فرمائیں. ہاں, میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مارکس کا نظریہ یہ تھا کہ انقلابی ہونے کے لیے استحصال ضروری ہے؟ ماڈرن ہونا ضروری ہے, بالکل صحیح ہے, ماڈرن ہونا ضروری ہے, بالکل. مارکس ایسا ہی سمجھتا تھا. مارکس کہتا تھا کہ ماڈرنائزیشن کے بغیر اس سطح کی ترقی ممکن نہیں ہے جو اشتراکیت کو پیدا کرے. اشتراکیت کو پیدا کرنے کے لیے جس قسم کی ترقی درکار ہے وہ ماڈرنائزیشن کے بغیر نہیں ہے.
سمجھ آ گئی بات؟ اچھا ابھی میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے یہ وجہ یہ تمہید جو ہے وہ مارکس سے کیوں باندھی؟ مارکس سے اس لیے باندھی کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ پاکستان سے باہر کبھی جاتے ہیں، ابھی تک پاکستان سے باہر جب وہ جاتے ہیں تو جو چیز انہیں سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے وہ ان کی مادی ترقی ہی ہے. ٹھیک ہے؟ مادی ترقی ان کو ان کے ہوش اڑا دیتی ہے. ہوش اڑنا جسے کہتے ہیں نا، ہوش اڑ جاتے ہیں. اچھا یہ ہوش اڑنے کا جو عمل ہے یہ شروع آج سے نہیں ہوا بھائی، یہ انگریزوں کی آمد کے بعد سے شروع ہوا. انگریزوں نے جو ٹرین بنائی اور ٹرین کی پٹریاں بچھائیں اس سے ہمارے ہاں لوگ بہت انسپائر ہوتے تھے. دا آئرن اسنیک، دا آئرن اسنیک، یعنی کہ اگر آپ ہروریو اوجاما یہ افریقن رائٹر ہے، تو اگر آپ افریقنس کو پڑھیں تو وہ انگریزوں اور فرینچ کے یہ جو ریلوے ٹریکس تھے ان سے بہت انسپائر ہوتے تھے کہ یار کیا چیز ہے یہ دوڑتی ہے ادھر ادھر. تو جو ریلوے ٹریکس انگریزوں نے بنائے تھے وہ کیوں بنائے تھے انہوں نے؟ آپ کے خیال میں کیوں بنائے تھے؟ انگریزوں نے ریلوے ٹریکس کیوں بچھائے تھے پورے ہندوستان میں؟ تجارت کے لیے. کس سے تجارت کرتے ہیں؟ ہاں پورے ہندوستان میں مال پہنچے اور پورے ہندوستان سے مال جائے بھی. لوٹنے کے لیے تھا وہ. لوٹ کا مال سمندر پار لے جانے کے لیے بنا تھا. جنگ پلاسی کے بعد جب آپ جنگ پلاسی ہارے ہیں تو ایک برٹش ہسٹورین کہتا ہے آفٹر دیئر ڈیفیٹ the river of gold were flowing towards Manchester. سونے کے دریا جو ہے وہ بہتے تھے مانچسٹر کی طرف. جو جنگیں آپ ہارے ہیں بغیر لڑے غداریاں کر کر کے، اس کے نتیجے میں سونے کے دریا جو ہے وہ بہتے تھے. تو ظاہر ہے سونے کا دریا دور دراز سے، تو ان کو پہنچانے کا انتظام جو تھا وہ ریلوے ٹریک سے تھا. ریلوے ٹریکس جو قومیں زیادہ جلدی پہنچا لیتی تھی وہاں کا مال لوٹ مار کر کے پہنچا دیا جاتا تھا سمندر پار، اور وہاں سے کچھ جو ٹریش ہوتا تھا وہ یہاں لا کے بیچ دیا جاتا تھا. لیکن بنیادی طور پر ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں ٹریڈ جیسے یہاں سے انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر اپنی دکانیں کھولو اور اور وہ پھر آپ سے آ کے خریدیں، انگریز آپ کو ڈالر دے پھر آپ. ایسا کچھ نہیں تھا بھائی. لوٹ مار کا مال، لگان کا مال سارا اٹھا کر یورپ لے جانے کے لیے بنے تھے وہ ٹرین. تو یہ مس یوز آف دا ٹرم ہے کہ ٹریڈ کے لیے بنا تھا، لوٹ پلنڈرنگ کے لیے بنا تھا. دا ون آف دا موسٹ ہاریفائنگ فارم آف پلنڈرنگ ایور conceived by subcontinent that has been done by the Britishers. دیکھیں ترکوں نے حکومت کی ہے، پٹھانوں نے بھی حکومت کی ہے اور مغلوں نے بھی حکومت کی ہے، لیکن یہ تھوڑی کرتے تھے کہ وہ انہوں نے پایا تخت ان کا کہیں اور ہوتا تھا، یہاں آتے تھے لوٹ مار کرتے تھے لے کے چلے جاتے تھے. ایسا نہیں، وہ یہیں رہتے تھے، بادشاہ یہیں رہتا تھا. جیسے مغل جب آئے تو مغلز کے بارے میں انگریز ہسٹورین ہی لکھتا ہے they start like gladiator but they ends like jewelers. جب ہندوستان آئے تو مغلز جب آئے تو وہ گلیڈیٹرز کی طرح آئے کہ ان کی طاقت سے وہ ڈرتے تھے ہندوستانی. لیکن جو آخری ان کا بادشاہ تھا وہ تو شاعر تھا، اور جس زبان میں وہ شاعری کرتا تھا وہ سب کانٹیننٹ کی زبان تھی، سب کانٹیننٹ کی زبان میں شاعری کرتا تھا.
تو اس کا مطلب ہے ایسا تھوڑی کرتا تھا کہ اس نے ریلوے ٹریکس بنا دیے تھے, سب کو لوٹ کے لے جا کے جو ہے ماوراؤن نہر کے اندر اس نے اسکائی اسکیپرز کھڑے کر دیے تھے. وہ جو کچھ بھی کرتے تھے, لوٹ مار جو کچھ بھی وہ یہیں رہتے تھے, تو وہ یہیں کی اکانومی میں رول ہوتا تھا. ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ پورا لوٹ کے باہر لے گئے. جب گولمیز کانفرنس ہو رہی تھی تو گاندھی جو تھا وہ جا رہا تھا ہندوستان سے, تو گاندھی نے لنگوٹ باندھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے تو آپ کپڑے تو پورے پہن لو, یہاں تو ہم آپ کو برداشت کر رہے ہیں, وہاں تو آپ پکڑ جاؤ گے. تو اس نے گاندھی نے کہا آئی ووڈ لائک ٹو ریفلیکٹ انڈیا ان اٹس ٹرو کلر. میں انگریزوں کو ہندوستان کا وہ چہرہ پیش کروں گا جو لوٹ مار کے بعد انہوں نے ہمارے جسم پہ چھوڑا ہے. انہوں نے ہمیں لوٹ کے ہمارے جسم پہ لنگوٹی ہی چھوڑی ہے اور کچھ نہیں چھوڑا. تو میں کیوں جا کر وہ چہرہ دکھاؤں جو ہندوستان کا نہیں. ہندوستان کا یہ حشر ان لوگوں نے ہی کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے بارے میں جو ایک تھنکر ہے, جو بڑا تھنکر ہے, میں نے اور بھی بہت سارے میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں نے مارکس جس کو ہمارے یہاں کے بہت بڑے بڑے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں, صحیح ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, میں ڈونٹ وانٹ ٹو بی کانٹروورشل کہ میں ان کے نام لوں. بڑے بڑے لوگ مارکس کو جو ہے ویلیو کرتے ہیں, تو میں بتا رہا ہوں بھائی مارکس کا آپ کے بارے میں یہ تصور تھا, اور یہ ہوائی خلائی بات نہیں ہے, لکھا ہوا ہے اس میں. وہ کہتا ہے آپ کے حق میں یہ بہتر ہے کہ انگریزوں کے جوتے کھا کر ماڈرنائز ہو. جب ماڈرنائز ہوگے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا دنیا کیا ہے, پھر آپ کچھ کرنا اپنے بارے میں. پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ آج جو طرز زندگی آپ نے انسٹیٹیوشنل فارم میں اختیار کر رکھی ہے, جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے آپ کا, جو اکنامک سٹرکچر ہے آپ کا, جو کمیونیکیشن سٹرکچر ہے آپ کا, انگریزوں سے آنے سے پہلے کیا وہ وجود رکھتا تھا یا نہیں؟ یس اور نو ہے بھائی؟ کیا اورنگزیب کے زمانے تک تو سنتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم تھا, اس میں ڈاک خانے وغیرہ اور اس قسم کے ادارے جو ہے وہ باقاعدہ منظم کیے تھے. اس کے بعد تو ہندوستان ویسے انتشار کا شکار ہو گیا. نہیں, یہ میں کوشچن یہ کر رہا تھا, آج جو نظام ان پریکٹس ہے, جو سیاسی نظام, جو معاشی نظام اور جو معاشرتی نظام اور جو کمیونیکیشن کا نظام موجود ہے, جو نظام آج موجود ہے, کیا وہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ویسا نظام موجود تھا یا کوئی دوسرا نظام ہوگا؟ آج جو نظام آپ پریکٹس کر رہے ہیں کیا وہ انگریزوں کے آنے سے پہلے تھا یا نہیں تھا؟ کوئی بھائی یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ نہیں ایسا تھا لیکن وہ بعد میں ہم نے ڈیولپ کیا. مثلاً کیسا, مثلاً کیا تھا؟ لوٹ مار وغیرہ. نہیں, میں یہ تین چیزوں کو فوکس کریں, سیاسی نظام, کیا کہتے ہیں, کمیونیکیشن کا نظام, اور معاشی نظام. معاشی, اکنامک سٹرکچر, پولیٹیکل سٹرکچر اور کمیونیکیشن کا سٹرکچر جو آج ان پریکٹس ہے, کیا وہ اپنی کسی بھی پریمیٹو فارم میں انگریزوں کے آنے سے پہلے موجود تھا یا نہیں تھا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھا موجود. یعنی کہ آج جو پولیٹیکل سٹرکچر, اکنامک سٹرکچر اور کمیونیکیشن کا سٹرکچر موجود ہے, آپ نے اسے کب اور کیسے اختیار کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
قوموں کی تاریخ کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کیسے وجود میں آیا, کن حالات میں وجود میں آیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا. دنیا میں انسٹیٹیوشنز, کسی بھی قسم کے انسٹیٹیوشن کے جڑ پکڑنے کے دو پاسبل طریقے, کئی پاسبل طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم بائنری اپوزیشن میں دیکھیں تو دو طریقے ہیں. ایک تھیوری سے انسٹیٹیوشن کا پیدا ہونا, یعنی کہ پہلے نظریات آ گئے اور نظریات کے بعد ادارے وجود میں آ گئے, ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. اس کا اپوزٹ طریقہ کیا ہو سکتا ہے, پہلے انسٹیٹیوشن آ گئے اس کے بعد تھیوری جنریٹ ہوئی. تو دونوں پاسبلٹیز رہتی ہیں دنیا میں, یہ دونوں طریقے اختیار ہوئے ہیں کہ کہیں پر ایسا ہوا کہ نظریات پیدا ہوئے, نظریات پنپے, نظریات نے اپنی جگہ بنانی شروع کی, اور ان کے نتیجے میں جیسے جیسے نظریات غالب آتے چلے گئے ویسے ویسے ان نظریات کو پریکٹس کرنے کے انسٹیٹیوشن وجود میں آتے چلے گئے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ انسٹیٹیوشن جڑ پکڑتے چلے گئے, اور پھر نظریے اور ادارے کے باہمی تعلق کے تحت پوری کی پوری جو لوگوں کی جو واضح اکثریت ہے وہ اس نظام کا حصہ بن گئی. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے نظریات جڑ پکڑ جائیں کہیں پر, اور نظریات کے جڑ پکڑ جانے کے بعد ادارے وجود میں آئیں, اور پھر اداروں اور نظریات کے باہمی تعلق کے نتیجے میں لوگوں کے یا مستقبل کی جنریشن کے ذہن تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جس کی نظریاتی اساس کچھ اور ہو, انسٹیٹیوشن مسلط کر دیے جائیں. انسٹیٹیوشن جو روایتی طور پر اس قوم کے نظریات سے ہم آہنگ ہو ان سب کو تباہ کر دیا جائے, اور ان کے الرغم کوئی دوسرا انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ پیدا کر دیا جائے, اور لوگوں کے پاس یہ آپشن نہ ہو کہ وہ کسی دوسری انسٹیٹیوشنل فارمیشن میں جا سکیں, اور پھر ان انسٹیٹیوشن کی نظریاتی جسٹیفیکیشن مختلف ذرائع سے پیدا کی جائے. انسٹیٹیوشن پہلے پریکٹس ہو رہے ہیں, نظریاتی جواز بعد میں فراہم کیا جائے, اور پھر ایک وقت آئے کہ اس حد تک نظریات پھیلا دیے جائیں کہ لوگوں کو وہ ادارے نیچرل لگنے لگے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو آپ کے خیال میں ہندوستان کے اندر کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کیا بھائی کوئی اس بات سے اگر ڈس ایگری کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. اب جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ریزن دیں ہم سب کے سامنے کہ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں, جو اس پہ بات کرنا چاہے تفصیل سے کرے. یہ کام کر رہا ہے آپ کا ہے؟ ٹھیک ہے, جو بھی بھائی اس پہ بات کرنا چاہے گا. صحیح ہے, اور اٹس این اوپن فورم, سب جو بھائی جن کے ذہن میں جو ہے وہ بات کرے.
یہ ہے کہ جو ہمارے جو پرتگیز لوگ تھے وہ اپنے اسلاف سے بڑی محبت کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو اسلاف کی محبت سے ہٹایا اور جو ان کے لٹریچر مائنڈ کا جو ان کو پڑھانا تربیت جو تھا اس کو انہوں نے سے دور کیا. جب وہ بنیادی اسلاف سے دور ہو گئے تو پھر نظام پائے گا. یہ جو بھی بات سکھائی ہوئی ہے میں بھی شہری کرتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ لارڈ میکالجی جو تھا اس نے باقاعدہ جو ہے وہ اسٹڈی کی تھی کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں کے لوگ جو ہے بابو بنائے تھے. تو ایسی تعلیم دی جائے کہ ہم سے آگے بڑھانا چل سکے اور ہمارے نیچے ہی. تو اسی طریقے سے بینکنگ سیکٹر کا جو معاملہ ہے وہ
یہاں پر صرف میں یہ جو میں نے کوشچن کیا تھا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ فرام دا پرسپیکٹو آف دا انگلش، انگریزوں کے پرسپیکٹو میں نے یہ کوشچن نہیں کیا، ہندوستانیوں کے یا بر صغیر پاک و ہند کے پرسپیکٹو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے تناظر میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ادارے وجود میں پہلے آئے یا نظریات پہلے آئے؟ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں جو کہ پریکٹس ہوئے، کیا سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے انہوں نے کیا پہلے نظریاتی طور پر اس کو جانچ اور پرکھ لیا تھا، اس کے بعد انگریزوں کو یہ اجازت دی کہ آپ یہ کریں، یا وہ تو بیچارے ظاہر ہے کہ اس قابل ہی نہیں تھے؟ 58-57 کے بعد تقریباً 70,000 جو علماء تھے ان کو پھانسی دی گئی، اور جو جنگ آزادی میں پیش تھے جو طبقات، ان کے بڑے جو لیڈرشپ تھی وہ تو مار ہی گئی۔ اس کے نتیجے میں یہ سمجھنا کہ انہوں نے کسی نظریاتی تجزیے کے بعد انگریز کو یہ اجازت دی کہ وہ کریں، یا یہ کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ کوئی ریزسٹنس دیتے، وہ تو ایک زبردست قسم کی شکست سے دوچار تھے، اس شکست کو اوور کم کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی۔ لہٰذا ہمارا جو کوشچن ہے وہ فرام دا پرسپیکٹو آف سب کانٹیننٹ پیپل۔ میں اس طرح سکتا ہوں جی جی بالکل۔ اصل میں مجھے تو اسٹیج پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے تاکہ انتظامات وغیرہ کے حوالے سے میرا اپنا خیال ہے کہ کسی بھی قوم کی جو اقدار ہوتی ہیں، روایات ہوتی ہیں، وہ غیر محسوس طریقے سے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ وہاں پہ ادارے وجود میں آتے ہیں۔ ہماری جو قدر ہے مثلاً دولت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے حب دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت کی فکر ہے، تو یہاں پہ بینکنگ کا کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ بن ہی نہیں سکتا تھا یہاں پہ۔ لیکن مغرب سے جو ادارہ آیا بینک کی شکل میں، یا جو پورا معاشی سیٹ اپ آیا، اس کی اپنی ایک قدر ہے، وہ وہاں پر چونکہ ان کا تصور اور ان کا جو اپنا ایک نظریہ ہے، اس نظریے کی بنیاد پر بینکنگ کا پورا ڈسکورس ہے وہاں پہ۔ لیکن ہمارے پاس اس کا سلسلہ نہیں رہتا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے پر یہ ادارے تھوپے گئے، اور نہ صرف ادارے تھوپے گئے بلکہ ایک سب سے بڑا اظہار کا جو ذریعہ ہے زمانی تبدیل کر دی گئی آپ کی زبردست، اس پہ مسلمانوں نے احتجاج بھی کیا۔ انگریزوں نے جو آپ پہ نظام تھوپا تھا اس کو شروع میں منوعاً قبول نہیں کیا مسلمانوں نے۔ مثلاً یہ کہ اگر تعلیمی اداروں کے حوالے سے لیں تو 4 تجربات مسلمانوں نے کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بڑے لوگوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بنجر تھے۔ دیکھیں ایک تجربہ علی گڑھ کا ہے آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ ویسٹرن ایجوکیشن کے ذریعے مسلمانوں کے ایگزسٹنگ پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ صحیح ہے، یہ علی گڑھ کا تجربہ تھا۔ دوسرا جو تجربہ تھا وہ یہ تھا دیوبند کا، کہ بھئی ہم انگریزوں سے لڑ نہیں سکتے، ہم کیا کریں گے، ہم مدارس بنائیں گے اور مدارس کے اندر بیٹھ کر اسلامی علمیت کا تحفظ کر لیں گے۔ یہ کریں گے ہم لڑ نہیں سکتے لیکن ہم اسلامی علمیت کو انگریزوں کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ اس کا تحفظ کریں گے دیوبند کی صورت میں۔ تو دیوبند دوسرا ایپسٹمولوجیکل رسپانس تھا۔ ان کو میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تھوپ دیا اور وہ ہوتا چلا گیا. تیسرا تجربہ آپ نے کیا ندوۃ العلماء کا. ندوہ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ تھا ہاف علی گڑھ اینڈ ہاف دیوبند. آدھا دیوبند کہ بھئی آرتھوڈاکس اسلامی تعلیمات اور دوسرا علی گڑھ کی ویسٹرن ایجوکیشن بھی تھوڑی بہت یہ تیسرا تجربہ تھا. چوتھا تجربہ تھا عثمانیہ کا. جو عثمانیہ یونیورسٹی کا یہ تجربہ تھا کہ دیکھیں علم سب کی میراث ہے لیکن پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر کی زبان میں ہے تو اس کو سب کو ترجمہ کر لو اردو میں ترجمہ کر لو اس کا. تو عثمانیہ یونیورسٹی میں اس نے تقریباً 700 ڈفرینٹ ترجمہ کرنے والے لوگ اپوائنٹ کیے بادشاہ نے. بادشاہ کافی پڑھا لکھا آدمی تھا, 7 زبانیں خود جانتا تھا وہ. تو بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ترجمہ ہونا چاہیے دنیا میں ہر اچھی کتاب کا اردو میں, اور پھر اردو میں پڑھایا جانا چاہیے سب چیز اردو میں, میڈیسن بھی اردو میں اور انجینئرنگ بھی اردو میں اور جیوگرافی بھی اردو میں اور میتھمیٹکس سب اردو میں. یہ 4 تجربات ہم نے کیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا اور جو انگریزوں کے دل میں آتا رہا وہ کرتے رہے اور ہمارے بڑے لوگ سب بیکار لوگ تھے. انہوں نے یہ 4 کوششیں کی. ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 4 کوششوں میں سب سے کامیاب کون سی ہوئی, اور کامیابی سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو پھیل گئی, زیادہ ڈومینیٹ کر گئی. اور وہ ڈومینیٹ کیوں کی, یعنی کہ اگلے جو ہمارے سیشنز ہوں گے ہم اسی سوال کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور کوئی جی جی اور کوئی اس کو پڑھ دیں نا, پڑھ دیں سب لوگ سن بھی لیں. سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ تو آج بھی ہے, اگر ہماری حکومت کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ آج بھی برٹش کی منظوری یا اجازت سے ہوتا ہے. جو بھی نظریہ پاس کر رہے ہیں برٹش امریکہ. نہیں دیکھیں یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ امپیریلزم ابھی بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نیو امپیریلزم, لیکن اس امپیریلزم کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ یہ ڈسٹنٹ امپیریلزم ہے, فاصلے سے. تو ظاہر ہے کہ جو چیز وہ کہتے ہیں وہ سب نہیں مانتے, یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. ہر بات نہیں مانتے, کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, کچھ میں ان کے مدد کے خواہاں بھی ہوتے ہیں. اور اس استحصال سے یہ استحصال کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو انگریزوں کا استحصال تھا اس سے یہ استحصال کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ ابھی نو کہہ دیں تو بہت کچھ آپ تبدیل کر سکتے ہیں, بہت کچھ. لیکن سوال یہ کہ آپ کیوں کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, میں میرے خیال میں اس میں کافی لوگوں کی بات ہوگی اور یہ اگریڈ پوائنٹ ہے کہ ٹھیک ہے کہ تو اس میں ایک پوائنٹ اور ریز کر دیتا ہوں پھر ہم بریک لے لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس بات پہ ایک خاص قسم کا کنسنسس ہمارے یہاں ان دا فلور موجود ہے کہ ہم لوگوں نے جو ادارے پریکٹس کیے
یا پریکٹس کر رہے ہیں وہ ہم نے بائی چوائس نہیں، بائی ڈی فیکٹو پریکٹسز اختیار کیے. یعنی کہ گراؤنڈ ریالٹی یہی تھی کہ بھائی یہ آپشن ہے آپ کے پاس، اس آپشن پہ آپ چلیں گے تو آپ کی فلاح ہے، اگر نہیں چلیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. اب ایک آخری پوائنٹ پہلے میں ڈسکس کر دوں، وہ جو ہماری سائیکی سے جس کا تعلق، وہ یہ کہ ایسا کیا یہ بات ہے کہ انگریز جب یہاں پہ آ گئے تو انگریزوں کو یہاں سے نکال دینے کی ہم نے کوئی عسکری جد و جہد نہیں کی؟ تو اگر ظاہر ہے کہ آپ نے سب کانٹیننٹ کی تاریخ پڑھی ہو تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بہت زیادہ کوششیں مسلمانوں نے کی، لیکن وہ سب کی سب ناکام ہوئی. یعنی کہ پلاسی کی جنگ آپ ہار گئے، 1857 کی جنگ آپ ہار گئے، آپ روہیل کنڈ میں آپ کو شکست ہو گئی، ٹیپو سرنگا پٹم آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، ٹیپو کی شہادت ہوئی، اور اپنا شاہ ولی اللہ کا جو خانوادہ تھا اس نے جب کوشش کی تو اس میں جو ہے سید بادشاہ یا سید اسماعیل شہید ہوئے، تیتو میر شہید ہوئے. یعنی کہ جو آپ نے کوشش کی ناکام ہوئی. یعنی کہ آپ نے ایک تبدیلی بلٹ کے پلین پہ لینے کی کوشش کی بٹ اٹ واز فیلڈ. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آپ کو شکست ہوئی. 1857 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کے اندر ایک عام خیال یہ تھا کہ جب جنگ ہوگی تو حاجی ترنگزئی جو ہے افغانستان سے آ جائیں گے. حاجی ترنگزئی جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہو جائے. حاجی ترنگزئی تشریف نہیں لائے لہذا ہمیں شکست ہو گئی. حاجی ترنگزئی کا ہم لوگ انتظار ہی کرتے رہ گئے. ایک فیکٹ یہ ہے. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ انگریزوں کے جب یہاں پر آئے ہیں تو مسلمانوں کے بعض علاقے، خاص طور پہ مسلمانوں کے وہ علاقے جو پریڈومیننٹلی مسلمانوں کے علاقے تھے لیکن سکھوں کے قابو میں آ گئے تھے. مغلوں کی شکست کے بعد مسلمانوں کے وہ علاقے جو سکھوں کے قابو میں آئے، سکھوں نے بدترین بربریت کی مسلمانوں پر. تو مسلمانوں پہ جو ظلم سکھوں نے کیا، اس ظلم کو دیکھتے ہوئے جب انگریز آئے ان مسلمانوں کے علاقوں میں تو مسلمانوں نے انگریزوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ انگریز ہیں، کم از کم سکھوں سے بہتر ہے. یہ کوئی کنسپریسی نہیں ہے، ایسا سمجھے ہوں گے وہ. کیوں؟ کیونکہ انگریز جو تھے وہ ریلیٹیولی زیادہ ڈسپلنڈ تھے. اگر وہ ظلم کرتے بھی تھے تو ان اے ویری آرگنائزڈ مینر کرتے تھے، کنٹرولڈ کرتے تھے، بہت ہی سسٹمیٹک مینر میں کرتے تھے اور ڈیوائڈ کر کے کرتے تھے. تو مسلمانوں کے بہت سارے علاقے، خاص طور پہ وہ علاقے جو سکھوں کے قابو میں تھے، انگریزوں کے خلاف اٹھنے والی جد و جہد میں موبلائز نہیں ہوئے. کیوں موبلائز نہیں ہوئے؟ اس لیے موبلائز نہیں ہوئے کہ ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اگر انگریز چلے بھی گئے تو پھر ہمارے اوپر سکھ آ کے بیٹھ جائیں گے، مرہٹے آ کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے. لہذا انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ بھائی انگریز ہی بہتر ہے، ان بدماشوں سے یہ بدماش کم بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارا نہیں ہو سکا ہندوستان تو ان کا بھی نہ ہو. لٹرلی ایسا سمجھتے تھے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں لکھی ہوئی جگہ جہاں پر لوگوں نے یہ کنونس کیا اپنے لوگوں کو کہ بھائی تم انگریزوں سے لڑ رہے ہو، انگریز چلے گئے تو تمہارا کیا ہوگا. یہ ریویل کرتا ہے ایک مخصوص قسم کی سائیکی کو کہ کوئی اور ہماری مدد کو آ جائے، ہم کچھ نہیں کریں گے.
کوئی اور ہماری مدد کو آ جائے, کوئی باہر سے آ جائے. جیسے آپ نے امریکہ کے بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے. کون سا بحری بیڑا تھا؟ ہے 7واں بحری بیڑا. حالانکہ ان کے 6 ہی بحری بیڑے تھے, 7واں تھا ہی نہیں, 7واں وہ بنا رہے تھے, اب بن کے تیار ہوا ہے. جو سیریا کے بارڈر کے ساتھ انہوں نے کھڑا کیا ہے نا, وہ بن رہا تھا اس وقت, تو انہوں نے بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہ گئے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور ہاتھ سے نکل گیا اتنی بڑی ریاست. یہ آج سے نہیں ہے, یہ کام صدیوں سے. یعنی کہ مرہٹے آ گئے اور مار رہے ہیں آپ کو, تو آپ بھی تھوڑی تعداد میں تھوڑی تھے, آپ کروڑوں میں تھے. لیکن آپ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کو خط لکھنا پڑا, احمد شاہ ابدالی کو. یہ احمد شاہ ابدالی کا مسئلہ تھوڑی تھا یہ. احمد شاہ ابدالی تو وہاں بیٹھا ہوا تھا. احمد شاہ ابدالی کو سید صاحب نے کہا کہ بھائی آؤ, اور یہ مرہٹے بہت مار رہے ہیں. اس نے کہا جیسا آپ کا حکم ہے میں آ جاتا ہوں. وہ آیا اور ان کو مرہٹوں کی پاور کرش کر کے پھر واپس چلا گیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ہمارا جو رویہ رہا وہ یہ رہا کہ ماس موبلائزیشن کی تاریخ نہیں رہی ہندوستان میں کبھی بھی. ماس موبلائزیشن نہیں کی. اچھا, جو ہندوستان کی اپنی قومیں تھیں, مثلا ہندو, ان کے اندر بھی ماس موبلائزیشن, جیسے باہر سے اگر کوئی آ رہا ہے تو ہندو ماس موبلائزیشن کرتے تھے. جیسے محمود غزنوی کے خلاف ماس موبلائزیشن ہوئی, لیکن وہ ماس موبلائزیشن ان افیکٹو ہوتی تھی. وہ ماس موبلائزیشن کسی مندر کے ارد گرد وہ کرتا تھا کہ بھئی یہ مندر پہ خدا کا وہ ہے اور مدد ہے یا بھگوان کی مدد ہے, لہذا اس کے ارد گرد جو موومنٹ ہوگی اس کو وہ باہر سے آتا تھا, مارتا تھا, مندر بھی توڑ دیتا تھا اور سب کچھ لے کے چلا بھی جاتا تھا. تو ماس موبلائزیشن کی تاریخ نہ تو ہندوستانیوں کے اندر موجود تھی اور نہ مسلمانوں کے اندر تھی. مسلمانوں کے اندر بھی کوشش یہی تھی کہ بھائی کوئی باہر سے آ کے ہمارا مسئلہ حل کر دے. لہذا آپ نے بلٹ کے نام پر جو کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کی وہ ہمیشہ ناکام ہوئی. ماس موبلائزیشن جو کامیاب ہوئی ہندوستان کے اندر وہ کامیاب ہوئی تھرو بیلٹ. یعنی کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے نام پر ایک اسٹرگل کی, اور اسٹرگل کرنے کے بعد آپ نے ایک آزاد ملک کم از کم حاصل کر لیا. اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا, اچھا کیا, برا کیا, صحیح کیا, غلط کیا, لیکن جب بھی آپ ہندوستان کی تاریخ لکھیں گے اور اسٹرگلز کی تاریخ لکھیں گے تو آپ کہیں گے کون سی اسٹرگل ایونچولی کامیاب ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس میں سید بادشاہ کی اسٹرگل کامیاب ہوئی, یا ریشمی رومال تحریک کامیاب ہوئی, یا جو ہے خلافت تحریک کامیاب ہوئی. کون سی تحریک کامیاب ہوئی؟ تو پاکستان تحریک ہی کامیاب ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ریکگنائز کروا لیا اپنی پولیٹیکل اینٹیٹی کو تھرو بیلٹ. تو ظاہر ہے کہ وہ جو کامیابی آپ کو ملی اس کی بنیاد پر آپ ایک ایسا نظریاتی اساس پیدا کر سکتے ہیں جو یہ بتائے کہ دیکھو بھائی, مغرب نے آپ کو ایک تعلیم دی, مغرب نے آ کے آپ کو ایک ادارہ دیا, اور پھر مغرب کے اسی تعلیم اور اسی ادارے اور اسی قانون کی روشنی میں آپ نے جد و جہد کی, اور پھر انگریزوں کو انہی کی تعلیم, انہی کے ہتھیار اور انہی کے قانون کی روشنی میں آزاد کر دی, اور انگریزوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ انگریز جو ہیں وہ مین آف پرنسپل تھے, مین آف ورڈ تھے. انہوں نے کہا کہ واہ ماشاء اللہ, ہم نے ہی تو آپ کو بتایا جمہوریت, اور اب آپ ہی ہمیں بنا رہے ہیں جمہوریت, تو انشاءاللہ بالکل جمہوریت زندہ رہے گی, ہم زندہ رہیں نہ رہیں, لہذا وہ جہازوں پہ بیٹھ کے واپس چلے. لہذا
جو نظریہ ہم نے قائم کیا وہ یہ نظریہ قائم کیا کہ عدل کا جو اصول ہوتا ہے، عدل کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ آفاقی ہوتے ہیں، چاہے وہ انگریز لے کر آئیں، چاہے وہ سکھ لے کر آئیں، چاہے وہ کوئی بھی لے کر آئیں، وہ عدل قائم کر دیتے ہیں۔ تو انگریز جو آپ کے لیے لے کر آئے تھے تحفہ، اسی تحفے سے آپ نے انگریزوں کو شکست دے کر ایک آزاد ریاست حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اگری کریں یا ڈس ایگری کریں یا اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک غالب نظریاتی جواز فراہم کرتا ہے اس ادارتی صف بندی کا جس کے ماتحت آج آپ پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر اپنی اپنی زندگیاں، اپنی اپنی سیاسی زندگیاں، اپنی اپنی سماجی زندگیاں، اپنی معاشی زندگیاں سنوارنے یا بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بھائی انگریزوں کو جب ہم نے اسی کی دلیل دی تو انگریز کنوینس ہو گیا، اس نے کہا واہ، یہ بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی انگریزوں کے کہ ہم کیا ان لوگوں کے جمہوری حقوق غصب کر رہے ہیں، انگریزوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر آپ نے بیٹھ کے ان کو سمجھایا، ارے بھائی تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تم ہم پر ظلم کر رہے ہو۔ پھر انگریزوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی ہم تو بڑا غلط کر رہے ہیں، تو پھر ان کو ریئلائز کر کے پھر چلے گئے۔ 200 سال تک وہ ریئلائز نہیں کر پا رہے تھے، پھر ہم نے ان کے لیے ناممکن بنا دیا کہ وہ ہم پہ حکومت کر سکے۔ وہ ادارے اتنے طاقتور ہو چکے تھے، اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انگریزوں کی سٹی گم ہو گئی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا دلائل پیش کر رہے ہیں، کیا سیاسی بصیرت ہے۔ We have trained them well, so we should acknowledge what actually they are saying. تو جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ماننا چاہیے، اور وہ ریئلائز کر کے انگریز چلے گئے۔ تو یہ نظریات کی فتح ہوئی اداروں کے نمو پانے سے۔ ادارے اتنے گروتھ ہو گئی اداروں کے اندر کہ انگریزوں کے لیے موقع نہیں رہا آپ کو اپنے زیر تسلط رکھنے کا، اور پھر آپ نے کامیابی حاصل کر لی۔ اس سے یہ پتہ چلا یا کہا گیا یا بتایا گیا کہ عدل اور انصاف کے جو اصول ہوتے ہیں ابدی ہوتے ہیں، آفاقی ہوتے ہیں، اور اس کا ادراک جو ہے انگریزوں کو پہلے نہیں تھا، پھر اوور دا ایئرز انہوں نے ریئلائز کر لیا، اور وہ لوگ سب اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے اور ان سے کہا کہ جائیں آپ، یہ 100 کروڑ لوگ جو دل میں آئے آپ اپنا کریں، اپنے اپنے سیاسی بصیرت کی بنیاد پہ جو کہ ہم نے ہی آپ کو دی تھی، آپ زندگی گزاریں۔ یہ بھی کیا ہمارے یہاں آرگیومنٹ موجود ہے یا نہیں؟ یہ دلیل موجود ہے یا نہیں؟ یس اور نو؟ یس؟ اس سے کوئی بھائی اختلاف تو نہیں کرتا خدا نخواستہ؟
آپ کیا سمجھتے ہو بولو. نہیں آپ جو سمجھتے ہو بولو. آپ کیا سمجھتے ہو؟ سوال نہیں آپ بتاؤ نا کیوں کر ہم لوگ مثلاً دیکھیں ایک تو اس کا سمپل یہ ہے کہ انگریز یہ سمجھتے ہوں، فرض کریں کہ انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے پاس جو تہذیب ہے نا وہ برتر تہذیب ہے، جب بھی ان کو آزاد چھوڑا جائے گا تو یہ بہتر اور برتر تہذیب کو ہی اختیار کریں گے، تو ان کو آزاد چھوڑو کیونکہ یہ ہماری تہذیب برتر ہے اور یہ ہمارے جیسا بننا پسند کریں گے. ایک تو ایک جسٹیفیکیشن یہ ہے. دوسری جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ اس پروسیس کے ذریعے ہندوستان کی اکثریت کو انگریزوں کے ساتھ مخاصمانہ تعلق کو ختم کرنے میں مددگار ہوگا کہ ان کے درمیان جو کانٹرڈکشن ہے، رولر اور بینگ رولڈ کا جو ڈفرینس ہے وہ اوور کم ہو جائے گا اور ہندوستان کے لوگوں کو پر حکومت کرنا ریلیٹیولی زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ دونوں جواب ہو سکتے ہیں. تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انگریز یہ چاہتے ہوں کہ ہم لوگ اچھے انسان بن جائیں. یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے، اچھے انسان بن جائیں، جو جیسے مارکس کہتا تھا کہ مہذب ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے یہاں پر ایک لے لیں سوال. ایک بج گیا ہے، کر لیں آپ آخری سوال، آخری بات. صحیح ہے جی. جی ٹھیک ہے، ہم یہیں سے شروع کریں گے، پھر میں اس کو سمرائز بھی کروں گا. ایک بج گیا ہے جمعے کا دن ہے، تو آج ہمیں ٹائم رکھا تھا 1 بجے تک، اور یہاں پر یہ سلسلہ ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل صبح 8:30 بجے ورکشاپ کا آغاز ہوگا اور یہیں سے آغاز ہوگا. ایک بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، خیال آ رہا تھا آپ کی بات میں انتظار کرنے کی کیفیت. کبھی ہمارے سامنے 2 مثالیں ہیں، سب صحیح میں دیکھا ہے یا سمجھا ہے آپ کی بات میں. ایک ہمارے پاس کشمیر اور ایک ہمارا مثال ہے. ایک جگہ انتظار کی کیفیت ہے اور ایک جگہ گزشتہ 30 سال میں ایک طاقت جا چکی ہے، دوسری طاقت پوری حصہ لپٹ رہی ہے. مطلب تھوڑا سا آپ کی بات کو میں حالات سے تھوڑا سا ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہاں پہ 65 سال ہو گئے انتظار ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے پاکستانیوں کا انتظار ہو رہا ہو، لیکن یہ اپنی بنیاد پر. بہرحال یہ آج جس موضوع پر یہ ورکشاپ ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کی اہمیت کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح 8:30 بجے ایک بات جو میں یہاں پہ اناؤنس کرنا چاہوں گا